بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وبه قال حدثنا محمد بن بشار وسفیان بن وکیع المعنى واحد قال اخبرنا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال سمعت ابا الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے تعلق سے شمائل الترمذی کی 13ویں روایت ہے۔ عوام کے فائدے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے تعلق سے روایات کو پڑھ کر کے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھانے کی ایک ادنا کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں عشق نبی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اتباع کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ تو یہ 13ویں روایت جو حلیہ شریفہ کے تعلق سے یہاں آپ کے سامنے پڑھی گئی، تو سعید الجریری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اب روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي، کہ اب روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ قلت، سعید جریری رحمت اللہ علیہ نے کہا، صفہ لی، کہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان ابیض ملیحا مقصدا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورے، دلکش اور معتدل القامت تھے، معتدل الجسم تھے۔ اس روایت میں حضرت ابو الطفیل، جن کا نام عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ احد کے اندر ان کی ولادت کو ہوئی اور سن ہجری 110 کے قریب ان کی وفات ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ سب سے آخری صحابی ہے۔ یہ وہ آخری صحابی ہے کہ جن کی آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ جس وقت آپ تھے اس وقت اور کوئی صحابہ میں موجود نہیں تھا، اور اس کی دلیل خود انہوں نے یہ ذکر فرمائی کہ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيْرِي،
کہ سرکار کے دیکھنے والوں میں اب کوئی میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا باقی نہیں ہے۔ غیری ای من البشر، یعنی انسانوں میں، تاکہ یہ بات لازم نہ آئے کہ ملائکہ دیکھنے والے موجود ہیں، جنات دیکھنے والے موجود ہیں۔ اسی طرح علی وجہ الارض کہا، تاکہ یہ بات لازم نہ آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے والے ہیں، آسمانوں پر زندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن علی السماء علی وجہ الارض نہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی خارج، اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کے درمیان میں ایک تو اختلاف یہ رہا کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ جمہور کے یہاں راجح یہ ہے کہ وہ ولی تھے۔ دوسرا اختلاف یہ کہ وہ زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو صوفیہ ارباب تصوف زندگی کے قائل ہے، حیات کے قائل ہے، اور محدثین کی ایک جماعت جس میں امام بخاری وغیرہ بھی ہے، ان کی موت کے قائل ہے۔ اور دلیل میں وہ مشہور حدیث کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات سے 100 سال کے پورے ہونے پر روئے زمین پر تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، چاہے پھر اس کی عمر اس وقت 100 سال کی ہو یا 100 سال سے بڑھ جائے۔ تو اس سے ان لوگوں کی بات مضبوط ہو جاتی ہے جو حضرت خضر کی موت کے قائل ہے۔ اور ارباب تصوف نے اس روایت کے مختلف جواب دیے، اس کی تعویل کی ہے۔ من جملہ ان تعویلات میں سے ایک تعویل یہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تقلیبی رہا، آپ نے تقلیباً یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح کتب حدیث کے اندر بابا رتن ہندی اور معمر المغربی، جنہوں نے ایک لمبا زمانہ پایا، بابا رتن ہندی کے بارے میں یہ بات آئی کہ اس نے 500 سال کی زندگی پائی، اور دونوں کے بارے میں بعض لوگوں نے صحابیت کا دعویٰ کیا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ ان کی صحابیت کا قائل ہونا نہ تاریخاً صحیح ہے، اور نہ وہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر فرمائی کہ لا یبقى علی الارض علی رأس المئة کے پیش نظر یہ واقعات صحیح ہے۔ الغرض حضرت ابو الطفیل یہ آخری صحابی ہے کہ جو دنیا سے 110 کے قریب میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے اور تابعین کے سامنے کہ او لوگو ذرا دیکھو، ذرا سنو کہ میرے علاوہ سرکار کو جس نے دیکھا ہو کوئی اب باقی نہیں رہا ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو الطفیل سے سعید الجویری نے سنی تو انہوں نے فٹ سے سوال کیا کہ صف لی کہ سرکار کا حلیہ شریفہ میرے سامنے بیان کیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تابعین کے قلب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی جھلک دیکھنا ہو تو یہ بات دیکھیے کہ وہ کتنے عاشق تھے، اور یہ تابعین اور تبع تابعین کے کمال محبت اور کمال عشق کی دلیل ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ کے حسن کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو بھی ان کے توسط سے، ان نیک لوگوں کے توسط سے قبول فرمائے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جملوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حسن کو اور جمال کو کمال کے ساتھ بیان کر دیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، جمال اور کمال کو بیان کرنے والے بنے، تو آج موقع ہے کہ روایت بھی مختصر ہے، روایت بھی آسان ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور وقتاً فوقتاً گنگناتے رہے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قلب میں محبت پیدا کرے گا۔ جب محبت کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے تو اتباع کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کانا ابیض ملیحا مقصدا، ابیض کہتے ہیں سفید گورے، ملیحن کا ایک ترجمہ کیا دلکش، یعنی ایسی کانا ابیض ملیحن، دونوں کا معنی یہ ہوا کہ ایسا رنگ تھا، ایسا سفید رنگ تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، جس کا تذکرہ ما قبل میں آیا، کبھی ازہر اللون کہا۔ کانا ابیض مشربا بالحمرہ کے الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کو ذکر کیا گیا۔ تیسرا لفظ ذکر فرمایا مقصدہ، یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہے معتدل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتدل الجسم تھے، معتدل الاعضاء تھے، معتدل القامت تھے، ہر چیز کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر اعتدال تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو کمال کے ساتھ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ کان ابیض ملیحا مقصدا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورے اور دلکش اور معتدل تھے۔ علماء نے ملیحن کا ایک دوسرا معنی ذکر فرمایا کہ سمینن، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورے، ایسے گورے جس میں سرخی ملی ہوئی تھی اور موٹے تھے۔ اب یہاں سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ موٹے سے مراد بہت موٹا ہوگا، تو آگے مقصدہ کا لفظ ذکر کر کے اس وہم کو، اس خیال کو رد فرما دیا کہ نہیں، معتدل، اس میں اعتدال تھا، جیسا کہ ما قبل میں آیا بادن متماسک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گوشت تھے لیکن وہ گوشت ٹھوس تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کمال کے ساتھ جو بیان فرمایا ہے، اس کا بار بار ہماری زبان پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے نتیجے میں عشق محبت کی دولت سے ہم مالا مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو سنتے ہیں، سناتے ہیں، جو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اس کی برکت سے آفات اور رذائل کو ختم فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت میں دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔